اظہر صدیق صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. سر یہ کیا چل رہا ہے آپ کی پارٹی میں؟ پارٹی اختلافات، پھر آج شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں اب میں کوئی بیان نہیں دوں گا. پہلے بھی وہ اس طرح کی بات کرتے رہے، پھر وہ بیانات دے دیتے ہیں. تو یہ کوئی نظم و ضبط کیوں نظر نہیں آ رہا آپ کی پارٹی کے اندر؟ بہت شکریہ. دیکھیں کچھ چیزیں ذرا سمجھنا ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت پارٹی کا لیڈرشپ جو ہے، پارٹی کی لیڈرشپ جیل کے اندر موجود ہے. عمران خان صاحب خود ساری چیز باہر اگر دیکھ رہے ہوتے تو پھر یہ شاید چھوٹے موٹے مسائل پیش نہ آتے، لیکن اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ پارٹی کے پالیسی میں کوئی اختلافات ہیں. ایک جمہوری ہمیشہ جمہوری حسن یہی ہے، ایک دوسرے سے اختلافات چھوٹے موٹے رہتے ہیں اور وہ رہنے ہیں، جتنا مرضی ہم کر لیں. ابھی مسلم لیگ نون کے آپ اختلافات تو کھل کر دیکھ رہے ہیں بڑے، کہ گورنمنٹ قبول کرنے کو تیار، ان کے بڑے لیڈر سرکردہ رہنما جو ہیں وہ قبول کریں گا. افضل شیر مروت بالکل پارٹی کے ساتھ ہے، بالکل نئے لوگوں میں سے ہیں، لیکن جو پارٹی کے پرانے لیڈرز ہیں ان کے ساتھ اگر چیزوں کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو کیا یہ ہونے جا رہا ہے اظہر صدیق صاحب کہ وہ پارٹی کے لوگ جو انڈر گراؤنڈ تھے، صعوبتوں کا شکار تھے، بھاگے ہوئے تھے، جیلوں میں تھے، اب جب وہ باہر آئیں گے اور ان کو جو ریلیف مل رہا ہے تو پھر وہ اپنی جگہوں پہ واپس آئیں گے، اور یہ جو فار دا ٹائم بینگ جو قیادت سامنے تھی وہ اب پیچھے جائے گی. تو یہ مسائل ہیں اصل میں. دیکھیں اس میں تو دیکھیں اگر آپ چیزوں کو اگر کلوز سینیریو سے دیکھیں نا تو وہ چیزیں تو سمجھ میں آتی ہیں. مثال کے طور پر اگر ٹکٹوں کی ڈسٹریبیوشن تھی، وہ چاہے نیشنل اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کی یا سینٹ کے حوالے سے رہا، اپنا اس میں عمران خان صاحب سے براہ راست رابطہ نہیں ہوا. یعنی میری خود ملاقات ہوئی تھی تو ان تک تو صحیح، یعنی ان تک تو انفارمیشن ہی صحیح نہیں پہنچ سکتی تھی. لوگوں کو ملنے کے لیے کتنی تکلیف تھی، یعنی مجھے ملنے کے لیے 2.5 مہینے لگے، وہ بھی کورٹ کے آرڈر سے جا کر میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ سے مل سکا. تو وہ مین جو وجہ ہے نا، وہ مین وجہ جیسے ہی عمران خان صاحب باہر آئیں گے تو اس طرح کی چیزیں اب آپ کو بہت کم نظر آئیں گی. جو کہ وجہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب خود ہم لوگوں سے رابطے میں رہتے تھے، زوم میٹنگ ہوتی تھی. آپ یہ بتائیں نا، ابھی تو جب آئیں گے عمران خان صاحب، جب باہر آئیں گے، کس بنیاد پر، کس کنویکشن کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں یعنی عید کے بعد آپ حکومت کے خلاف ایک بھرپور تحریک چلانے جا رہے ہیں؟ خیبر پختونخوا سے شاید اس کا آغاز ہوگا. تو ابھی تو عمران خان صاحب جب آئیں گے تب آئیں گے، پارٹی میں آپ کے اختلافات ہیں، لیکن آپ کے لیڈر جو بڑی تیقن کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی تحریک چلے گی، کیسے؟ دیکھیں عمران خان صاحب نے ایک تو کور کمیٹی ہے، اس کے علاوہ ایک پولیٹیکل کمیٹی تشکیل دے دی ہے جو بیٹھ کر یہ سارے فیصلے کرے گی. سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطہ جاری ہے اور اس میں سیاسی جماعت مولانا فضل الرحمان سے بھی رابطہ ہونا ہے. ہم جی ڈی اے سے رابطہ، جماعت اسلامی میں 18 تاریخ سے حافظ نعیم الرحمان صاحب امیر کا حلف لے رہے ہیں. تو اس کے بعد آپ آنے والے دنوں میں حالات دیکھیے گا، پولیٹیکل کمیٹی یہ فیصلے سارے کرے گی اور فیصلے سارے پھر یہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے پاس جائیں گے اور ان کی مشاورت کے ساتھ چیزیں آئیں گی اور تحریک شروع ہو رہی ہے. دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ ووکلا کے ساتھ بھی ہم رابطے میں ہیں اور ووکلا تحریک بھی چلانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی سو موٹو لے لیا گیا، اب سو موٹو 6 ججز کے حوالے سے تو آ گیا، لیکن ابھی کیا واقعی جوڈیشری آزاد ہو گئی ہے، وہ معاملات ابھی دیکھنے والے ہیں. تو تیاری پوری ہے، وہ تو کیس ابھی چلے گا سر، وہ تو لمبا معاملہ ہے، اتنا آسان نہیں ہے، وہ تو چلے گا. علی گور بلوچ صاحب، یہ تحریک انصاف مسلسل کہہ رہی ہے کہ عید کے بعد حکومت کے خلاف تحریک اور دھڑم تختہ کرنے کے چکر میں ہی آپ کو تسلیم تو کرتے ہی نہیں ہیں یہ لوگ، اور سسٹم کے اندر ہیں بھی تو احتجاجن سسٹم کے اندر ہیں. تو بہتر ہوتا کہ ان کو انگیج کیا جاتا. آپ کی طرف سے کوئی سنجیدہ کوشش کبھی بھی نظر نہیں آئی؟ پارلیمنٹ کے فلور پہ بیان دے دینا، پریس کانفرنس کر لینا، کوئی کمیٹیاں بنتی، کوئی ملاقاتیں ہوتی، کوئی بات چیت ہوتی، کوئی کوشش تو کی جاتی نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے اب. ہاں جی. انفارچونیٹلی یہ اسکائپ کا وہ نہیں آ رہا. جی جی ہم تو چاہتے تھے آپ ویڈیو پہ موجود ہوں. اسکائپ میرا آن ہے. اچھا، گزارش میں یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ خان صاحب کے جو رویے ہیں وہ ڈے 1 سے ان کا کبھی بھی جو بلیو ہے، یقین ہے یا طریقہ کار ہے، وہ کبھی بھی جمہوری نہیں رہا. اور خان صاحب نے کبھی بھی جمہوری قوتوں کے ساتھ بات کرنے کی کوشش نہیں کی. ابھی بھی ان کے وزیر اعلیٰ دیکھ لیں تو وہ بھی آپ کو کور کمانڈر ہاؤس میں سے جا کے ملتے ترلے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن اس کے برعکس آپ نے دیکھا کہ جب ان کی نہیں، یہ پوری کابینہ منتیں ترلے کرنے گئی تھی 11 کور میں. وہ ظاہر ہے، مطلب ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. تو اس کا اور کیا، باہر آ کر اور نعرے لگاتے ہیں، جب ادھر جاتے ہیں ادھر اور ترلے کرتے ہیں. دیکھیں گزارش کریں گے، میرا ٹائم، میں کوشش کروں کہ میری بات سن لیں، نہ مجھے اچھی لگے تو برداشت ان سے نہیں ہوگی میرے بھائی سے، لیکن سنیں تو صحیح نہ. دیکھیں جب یہ حکومت پر مسلط تھے، کشمیر کا ایشو ہوا، کورونا کا پینڈیمک ہوا، دیگر کئی ایشوز ہوئے،
تو ہم نے ہمیشہ باحثیت اپوزیشن گورنمنٹ کے ساتھ بات کی، بلکہ اس وقت بھی ان کا رویہ یہ تھا بانی پی ٹی آئی کا کہ یہ میٹنگ سے اٹھ کے چلے جایا کرتے تھے، اپوزیشن سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. آج بھی یہ حکومت سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. خود بانی پی ٹی آئی نے یہ بات تسلیم کی کہ وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں جا کر اسی باجوہ صاحب کے ساتھ میٹنگ کرتے رہے، جن کے اوپر یہ الزام لگاتے تھے کہ انہوں نے حکومت گرائی، کبھی امریکہ کے اوپر الزام لگایا کہ انہوں نے حکومت گرائی، اور کبھی یہ بھی باتیں ویسے علی بھائی زندگی کے لیے ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار تھا. معذرت آپ کی بات کٹ رہی ہے، مگر دیکھیں یہ بات نہ کریں نا کہ انہوں نے ایسا کیا تو آپ نے بھی اسی طرح سے نا. آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ جی ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، ان کے خلاف ان کا احتجاج ان کا احتساب ہونا چاہیے، اور پھر واپس آ کر آپ نے کیا کیا؟ ملاقاتیں آپ نے بھی کی، شہباز شریف صاحب بھی اس کا اقرار کرتے ہیں، ملاقاتیں خواجہ آصف صاحب بھی اقرار کرتے ہیں، تو ملاقاتیں وہ بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ باقی سب لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم سے جنگا نہ آئے گے، باقی ساری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ظاہر ہے یہی بات ہم کرتے ہیں کہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ ان کو تسلیم کرنا چاہیے. یہ جمہوریت، یہ نہ کہیں کہ یہ جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ کہیں کہ یہ اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور بائی ہک اور کروک پھر اسی طرح سے جس طرح سے کہ 2018 میں ان کو آئی پی ایس سسٹم بند کر کے لایا گیا تھا، اب پھر یہ دوبارہ اسی طرح اقتدار کے اوپر مسلط ہونا چاہتے ہیں. ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں احتجاجی تحریک ہم نے بھی چلائی، 4 سال چلائی، لیکن اینڈ رزلٹ کیا ہوا؟ تحریک عدم اعتماد آئی. تو یہ تحریکوں کے ذریعے آپ حکومتوں کو نہیں گرا سکتے. اور وہ بھی وہی کر رہے ہیں نا، آپ بھی سڑکوں پر تھے، آپ بھی احتجاج کر رہے تھے، آپ بھی لانگ مارچ نکال رہے تھے، اور پھر تحریک عدم اعتماد آئی. اب وہ بھی جا رہے ہیں، ان کو بھی افطار ڈنر دیے جا رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم نے بات کرنی ہے، اختلافات کتنے بھی ہوں لیکن ہم ہر ایک سے بات کرنے کو تیار ہیں. اظہر صدیق صاحب، وہ تو لڑتے ہیں جمہوریت کی جنگ، آپ لڑتے ہیں اقتدار کی جنگ، اور اپنے اقتدار کے لیے آپ کسی کو برداشت نہیں کرتے. بڑا دکھ اور افسوس کا مقام ہے. آج ذرا اپنا بندہ کلمہ پڑھ کے یا خدا کو حاضر نظر جان کے کہہ دے کہ اس وقت بوٹ پالش کون کر رہا ہے، ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کون روابط میں ہے. عمران خان صاحب کا کل کا بیان اگر آپ دیکھ لیں، اور وہ بڑی وضاحت کے ساتھ ایک چیز سامنے آ چکی ہے، ان میں نہیں جانا چاہتے. یعنی یہ پیار کی پینگیں جنرل باجوہ صاحب یہ بڑھایا کرتے تھے، اور اپنا اگست 2018 میں آر ٹی ایس بٹھا کر ہماری حکومت میں میجورٹی نہیں لانے دی گئی، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ خواجہ آصف کے فون پہ خواجہ آصف کو جتا دیا گیا. ہم نہیں کہتے یہ خواجہ آصف نے کہا، اور اپریل 2019 میں خواجہ آصف سے بھی رابطہ ہو گیا. ہم تو جمہوری گورنمنٹ ہے، ہم تو جمہوری طریقے سے احتجاج کرنا ہمارا جمہوری حق ہے. کسی نے کہا یہ ڈکٹیٹر کا کام ہے. اسٹیبلشمنٹ ہمارے سسٹم کا حصہ ہے، ہمارے ملک کا ایک مخصوص نظام ہے، اور آج سے نہیں دہائیوں سے چلا آ رہا ہے. اس میں بات چیت ہوتی ہے، وہ بھی کرتے ہیں اور آپ بھی کرتے ہیں.